کسی اور زمانے کے خواب میں خوش آمدید. میں ہوں جواد حمدانی. قرآن کریم نے جب متقی لوگوں کی صفات کا ذکر کیا تو سورہ آل عمران میں فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو غیظ و غضب کو پی جاتے ہیں، جو عفو درگزر سے کام لیتے ہیں. پیغمبر اسلام جنہیں پیغمبر رحمت کا لقب نوازا گیا، آپ کی حیات طیبہ میں اس حوالے سے ہمارے پاس کیا رہنمائی موجود ہے اور ہم کیسے اس سرچشمہ ہدایت سے مستفید ہو سکتے ہیں اور کس طرح سے اپنی زندگیوں میں عفو درگزر کو معمول کے طور پر اپنا سکتے ہیں؟ آج کے پروگرام میں اسی حوالے سے بات کریں گے. ادا سائیں ہمارے ساتھ موجود ہیں. ظفر اللہ خان صاحب، پروگرام میں خوش آمدید. تھینک یو. پیغمبر اسلام کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے اور ہمارے لیے ان تمام آپ کی جو حیات مبارکہ ہے اس میں سیکھنے کے لیے ہر لمحے میں ایسی چیزیں ہمارے پاس ہیں کہ اس کے اوپر اگر بات کی جائے تو بہت زندگی جو ہے وہ صرف ہو جائے شاید انسان کی. یہ فرمائیے کہ آپ کی زندگی میں ظاہر ہے آپ کے آس پاس اطراف میں ملازمین ہوتے تھے جو لوگ آپ کے ساتھ کام کرتے تھے، ان کے ساتھ آپ کا رویہ کیا تھا حلم اور درگزر کے حوالے سے اگر کہا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. نبی بھی انسان ہوتے ہیں لیکن وہ مصطفیٰ ہوتے ہیں، چنے ہوئے. بظاہر وہ انسان ہوتے ہیں لیکن ان کے اندر جو صفات ہیں وہ اللہ کی طرف سے غیر معمولی ہوتی ہیں، معصوم ہوتے ہیں. انسان اس لیے بنایا جاتا ہے ان کو تاکہ لوگ ان کو دیکھ کے پیروی بھی کر سکیں، ورنہ تو انسان یہ کہے گا کہ بھئی میں کس کی پیروی کروں، یہ تو ہے فرشتہ. اور جو بھی انسان ہوگا اس کا امتحان جو ہے وہ عام حالات میں نہیں ہوتا، وہ مشکل حالات میں ہوتا ہے. غصہ، تنگی، پریشانی میں وہ کیا رد عمل کرتا ہے، وہ اس کا ٹیسٹ ہے. آج کل ہم بہت غصہ کرتے ہیں. پاکستان میں اور مسلمانوں میں پچھلے کوئی 20-30 سال سے بہت ساری وجوہات ہیں، وجوہات میں نہیں جاتے. ہمارا غصہ بہت بڑھ گیا ہے. گھر میں غصہ، والدوں سے غصہ، بچوں سے غصہ، دوست احباب سے غصہ. اچھا کیا کہ آج آپ نے یہ موضوع چھیڑا کہ ہم دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے موقعوں پہ کیا کرتے تھے. مجھے اپنے ہی نام کے ایک شاعر کا شعر یاد آ رہا ہے، میں شروع وہاں سے کرتا ہوں. ظفر، بہادر شاہ ظفر کا شعر ہے. ظفر آدمی اسے نہ جانیے گا، چاہے وہ ہو کیسا ہی صاحب فہم و ذکا. جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا. وہ انسان چاہے وہ جتنا بھی بڑا ہے ہر لحاظ سے، وہ کوئی انسان نہیں ہے. اس کا ٹیسٹ کب ہے؟ جب اس کو غصہ ہو، مشکل حالات ہو تو اللہ کا خوف کرے، زبان پہ، جسم پہ، اپنے رد عمل پہ کنٹرول رکھے. اور جب اس کو عیش و عشرت ملے تو پھر بھی وہ اللہ کا تابع رہے. اور یہ انسان کا ٹیسٹ غصے میں ہے، مشکل وقت میں، ایڈورسٹی میں انسان کا ٹیسٹ ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہم اس پیمانے میں دیکھتے ہیں، بس آنکھ اوپر رہ جاتی، نیچے نہیں آتی. بلغ العلا بکمالہ، تبھی سب ثابت ہوتا ہے کہ آپ میں کیا کمال تھا، کیا کمال تھا. کبھی کبھی وہ باتیں پڑھنے سے مجھے معلوم ہوتا ہے کہ غالباً آپ انسان نہیں ہیں. بس تمہارا ایمان ہے کہ انسان ہے اور بہترین انسان ہے، رحمۃ اللہ عالمین ہے. لیکن میں محاورتاً کہہ رہا ہوں کہ انسان کو تو آتا ہے نا غصہ، انسان تو کرتا ہے نا سب، بشری کمزوریاں، بشری کمزوریاں. لیکن نبی پار ایکسیلانس. آج ہم کچھ واقعات دیکھیں گے عملاً آپ کے ساتھ. آپ نے بات کی ملازمین کی، ساتھ دے رہے، آپ ہیڈ آف اسٹیٹ بھی تھے اور نبی بھی تھے اور معلم بھی تھے، مصروف تھے، تو آپ کو بھی گھر میں اسسٹنٹس کی، ہیلپر کی ضرورت تھی. آپ کے ایک مشہور ہیلپر جو آپ کے خادم گزرے ہیں، ان کا نام حضرت انس ہے. وہ لمبی داستان ہے، حضور کے ساتھ زندگی بھر رہے. وہ اپنا ایک عجیب واقعہ بیان کرتے. اللہ کے رسول نے مجھے فرمایا کہ جاؤ فلاں جگہ ایک کام کر کے آؤ. کہتا میں نے کہا میں نہیں جاتا. اب دیکھو، پہلے تو ملازم کو یہ ہمت ہوئی کہ کہہ دے. آپ سمجھ سکتے ہیں، اس کو پتا تھا کہ یہ مارے گا نہیں، یہ گالی نہیں نکالے گا، نعوذ باللہ. اس نے رحمت اور عفو کے علاوہ دیکھا کچھ نہیں تھا. تو اس کی ہمت ہوئی ملازم کی کہ اتنے بڑے آدمی کے ساتھ. وہ بھائی وہ
عجیب لوگ تھے نا، نبی تھے، حکمران تھے، اپنی ذات میں با کمال تھے، تو ایسا زیادہ ڈر لگتا نا. وہ کہتا میں نہیں جاتا. کہتے آپ نے تبصرہ ہی نہیں کیا. چپ ہو گئے. تھوڑی دیر بعد کہتے وہ میں نے دیکھا، میں چلا گیا کہیں تو مجھے لگا پیچھے سے نا کسی نے ہاتھ رکھا ہے میری گردن پر. تو میں نے مڑ کے دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. آپ مسکرا رہے تھے. فرمایا انس اب تو چلے جاؤ. اب یہ دیکھو، نہ غصہ محبت، ہنسی مذاق. حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں 7 سال حضور کی خدمت کی ہے. 7 سال میں حضور نے مجھے اف تک نہیں کی. کبھی سخت الفاظ سے نہیں پکارا کبھی. یہ ان کا اپنا بیان ہے. آگے دیکھیں، آپ نے ارشاد فرمایا کہ رمضان میں مشکل ہوتی ہے، اپنے ملازموں پہ زندگی آسان کرو، ان سے کم کام کراؤ. وقت نہیں ہے ہم آپ کو سینکڑوں مثالیں دے دیں. لوگوں کے بعض اوقات ملازمین آپ سے شکایت کرتے تھے، صحابہ کرام کی، آپ ان کو ڈانٹتے تھے، کہتے تھے کم کام کراؤ، ان سے کیوں مشکل میں ڈالتے ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اپنا عمل تھا وہ اپنے ملازمین کے ساتھ بڑا عفو کا، حلم کا، نرمی کا تھا. اور غصہ نہیں، کوئی نہیں، پیار محبت شفقت. اور ایسا بھی ہوا کہ ایک کے بارے میں آتا ہے نا کہ وہ آپ کے ہاں ملازمت کرتے تھے اور بعد میں وہ والدین لینے آ گئے، آزاد بھی ہو گئے، اور میں نہیں جاتا، میں ادھر ہی رہوں گا. وہ کیا کہتے ہیں نا، مجھے اپنا بنا کے چھوڑ دیا، کیا اسیری کیا رہائی ہے. تو اس غلام نے آزادی کے بعد ماں باپ کے پاس جانے سے انکار کر دیا کہ میں تو ادھر ہی رہوں گا. آپ بڑے شفیق تھے بول رہے. اچھا، کسی طبقے کی جو ہے وہ دل آزاری یا کہیں کہ ان کی خدا نخواستہ حد تک یا توہین مد نظر نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے آپ جس معاشرے میں رہتے تھے وہاں پر ایسے لوگ تھے جو بہت زیادہ مہذب نہیں تھے، عرف عام میں انہیں بدو کہا جاتا تھا. ان لوگوں کا جو رویہ تھا ظاہر ہے وہ نہ تو مہذب تھا، ممکن ہے ان کی نیتیں بری نہ ہوں، لیکن انہیں اندازہ نہیں تھا کہ وہ کس شخصیت کے ساتھ ہم کلام ہیں اور کس جو سطح کی جو پیغمبر کی جو شخصیت ہے اس کا ادراک ظاہر ہے انہیں نہیں تھا. تو وہ لوگ بھی بعض اوقات اپنی گفتگو میں، طرز عمل میں کچھ ایسی باتیں کر جاتے تھے. آپ کا رویہ ان کے حوالے سے کیا ہوتا تھا؟ آپ نے صحیح کہا کہ عرب معاشرہ سادہ مشکل معاشرہ ہے، تبھی تو اللہ کے نبی بہت سارے وہاں آئے ہیں اور آخری نبی بھی وہیں آئے اور آپ ان کی تربیت فرماتے رہے. اور قرآن مجید نے خود اشارہ کیا ہے کہ بدو مزاج کے ذرا سخت ہوتے ہیں. ڈیزرٹ کے لوگ ہیں نا، تربیت اپنے حالات ہیں ان کے، ہم گلہ نہیں کریں، اللہ نے بنایا ہی ایسے. ان بہت ساری روایات ملتی ہیں کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے گستاخی کرتے تھے، آپ کی دل آزاری کر دیتے تھے، سخت الفاظ کہتے تھے، غیر ضروری مطالبے کرتے تھے. اللہ کے نبی برداشت کرتے تھے، ہنس مکھ رہتے تھے، پورا کرتے تھے. اب میں اس بات کی میں مثالیں دیتا ہوں. یہ ایک بدو آیا، عجیب سا آدمی تھا، آیا اونٹ لے آیا. وہ کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ مال تیرا تھوڑی ہے، یہ تو اللہ نے ہم سب کے لیے دیا ہے، ہمیں دو. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ تشریف رکھتے تھے. آپ نے مطلب کچھ غصے کا اظہار کرنے کی کوشش کی، حضور نے فرمایا چھوڑ، منع فرمایا، دے دو. 20 کتابوں میں لکھا ہے 20 جو ہے نا، دو اس کو بوریاں بھر کے لے جائے. ایک آدمی غصہ کر رہا، بد تہذیبی کر رہا، معاشرت کے آداب چھوڑ رہا، بدلے میں کہتے ہیں دے دو اور دو. سب سے سخت وقت جو ہے نا میرا خیال میں، میری جو سمجھ میں آتا ہے وہ حنین ہے. مکہ فتح ہو گیا، اس کے مشرق میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کی طرف گئے. ہوازن کا جو قبیلہ تھا آپ کو پتہ ہی ہے، وہاں بہت سارا مال غنیمت ملا. نبی کریم ہزاروں کے حساب سے بکریاں، گھوڑے، وہ جو کتابوں میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا وہ تقسیم کیا. اور تقسیم میں آپ نے تالیف قلب کے لیے بھی مکہ والوں کو جو نئے مسلمان تھے یا ہو رہے تھے ان کو بھی کچھ چیزیں دے رہی. بالکل. اب اس کے اوپر بدو صحابہ میں کچھ ناراضگی پیدا ہوئی.
ایک انصاری تھے آئے، آپ کو پتہ ہے انصار مخلص لوگ تھے، پناہ دی تھی اللہ کے نبی کو، لیکن بارہ مزاج بدوانہ، کچھ انسانی لالچ بھی ہو سکتا ہے واللہ عالم، کوئی خاص اللہ کی طرف سے امتحان بھی ہو سکتا ہے، ہمیں تو نہیں معلوم، ہم نے تو اس کا بھی احترام کرنا چونکہ اس نے آقا کو دیکھا ہے بدو نے، ہمارے لیے تو وہ بھی بادشاہ ہے۔ اس نے آ کے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی سخت بات کی، کہنے لگا کہ خون تو ہماری تلواروں سے نکل رہا، اور مال، یعنی ہم وہ ہیں جنہوں جان نے ہم نے دی، جان ہم ابھی نے بھی دی، آج ہم نے لڑے، ہم لڑے، اور مال آپ اپنے مکہ کے رشتہ داروں کو دے رہے ہیں۔ کتنی سخت بات، غیر معمولی سخت، انٹیگریٹی چیلنج ہوئی، تانا مارا، بالکل یہ کہہ ایک طرح سکتے کے نیپوٹزم کا ڈیپوٹزم، الزام خدا نخواستہ، اللہ فائنانشل کرپشن کا الزام۔ لو جی، پہلی دفعہ، اچھا قرآن مجید جو ہے نا نبی پاک کی تعریف تو کرتا ہے، دفاع کم کرتا ہے، ضرورت نہیں پیش آتی، دفاع کیا کرنا کب؟ اس موقع پہ قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی، ما کان اللہ یغل، اللہ معاف کرے، اس طرح کے کہ نبی نہیں خیانت کر سکتا، نبی مال ٹھیک تقسیم کرے گا، اللہ پاک کو مجبوراً انٹروین کرنا پڑا، آقا نے کچھ نہیں کیا، اس کو بلایا، اس سے پیار کیا، اس کو بہت سارا سامان دیا اور روانہ کیا، تبصرہ نہیں کیا، حالانکہ میں آپ کو بتاؤں یہ مشکل بات ہے۔ اچھا اس سے پہلے آپ نے خطاب فرمایا، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی کا سب سے زیادہ جذباتی خطاب ہے میری رائے میں، بہت زیادہ بے چینی تھی، پیسے کی بہت مال تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وقت نہیں ہے، دل تو کرتا ہے لیکن میں آخری فکرے جی بیان جی ضرور، نہیں ضرور، ہاں آخری فکرے، آپ نے فرمایا دیکھو تم نے میرا ساتھ دیا، اسلام پھیلا، آپ نے یہ قربانی دی، بدر میں لڑے یا احد میں لڑے، جب مجھے مکے والوں نے نکالا تو آپ تم نے میرا مجھے ساتھ دیا، گھر میں بہت بلایا، آپ نے جذباتی فیل کی، اب میں نے مال تقسیم کیا ہے، مال میں نے ان کو دیا ہے، اب آپ فیصلہ کرو، میں تمہارے ساتھ جا رہا ہوں، کیا چاہتے ہو؟ ایک آپشن یہ کہ مال تم لو جو میں یہاں رہ جاتا ہوں مکہ والوں کے پاس، بس وہ ان کو احساس ہوا، رونا دو روئے رو، اس جذبہ، فرمایا کہ کیا معافی، تم اس بات پہ خوش نہیں ہو کہ اللہ کا نبی تمہارے تمہارے ساتھ ساتھ جا رہا ہے، تو مطلب بڑی جذباتی بات ہے نا۔ بالکل، تو خیر وہ صحابہ کرام کو احساس ہوا اور انصاریوں کو بھی احساس ہوا، تو جو غصے کے الفاظ تھے، لیکن اب دیکھنے کی بات کیا ہے، دیکھنے کی بات یہ ہے کہ الزام لگائے، ایسا الزام لگائے کہ میرے علم، ناقص علم کے مطابق واحد مقام ہے قرآن مجید میں جس میں نبی پاک کو اللہ نے ڈیفینڈ کیا ہے اور گواہی دی ہے، امیونٹی دی ہے، پاک صاف ہیں، تم کچھ نہیں کہہ، کوئی یہ کام نہیں کرتا نبی، یہ کام جو تم سوچ رہے ہو، تمہارا دماغ میں یہ بات کیوں آئی، نبی نہیں کام کرتا، اللہ نے اپنا جلال دکھایا اور صفائی پیش کی، اللہ کو کیا ضرورت ہے صفائی پیش کرنے کو، تو گردنے مروڑ دیتا ہے وہ تو، لیکن دی صفائی، ان کو اس کو پتا تھا کہ یہ نبی بھی ذرا پیار کرنے والا ہے، یہ غصہ کرنے والا نہیں ہے، لیکن آپ دیکھ لیں اتنے بڑے الزام پہ، نیپوٹزم، اکبر پروری کا الزام، معاشی طور پر ہیڈ اسٹیٹ تھے نا، پیسوں کو مس اپروپریٹ کرنے کا الزام ماڈرن ٹرم میں، آگے جواب کیا ہے؟ محبت کا، تعریف کا، آپ نے میری احسان کیا ہے، میری خدمت کی ہے آپ نے، میں تمہارا ہوں، لیکن ان کا اللہ کے لیے میں نے ان کے دلوں کے کو لیے تالیف قلب کرنی آپ کی سمجھ میں نہیں آتی، اور دیکھ لو اصل مال کون ہے، اصل چیز کون ہے، وہ میں ہوں، میں جا رہا ہوں آپ کے ساتھ، بتاؤ کیا چاہیے تمہیں؟ اب دیکھو اس کے بعد کیا تھا، تو گویا کہ اتنی سخت بات کے جواب میں بھی اتنا ہی حلم تھا۔ بالکل، اچھا اس کے علاوہ آپ کی جو مکی زندگی ہے، خاص طور پر ہمیں معلوم ہے کہ وہ بڑی مشکلات والی زندگی ہے، اور جو مشکلات اور صعوبتیں آپ نے برداشت کیں وہ اس کی مثال نہیں ملتی، خواہ وہ مطلب ابتدائی ایام ہوں جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا، آپ کے صحابہ، آپ کے قریبیوں کے اوپر جس طرح سے ظلم ڈھائے گئے، ایسے موقع پہ بد زبانی بھی کی جاتی، ایسے موقعوں پہ خدا نخواستہ میں وہ الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہتا، سب و شتم جو ہے وہ بھی کیا گیا، آپ کا جواب کیا تھا؟ 13 سال تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادتیاں کی گئیں، بہت زیادہ گستاخی کی گئی، آپ کو تکلیف پہنچائی گئی، مدینہ چلے گئے،
9 سال وہاں رہے، آیا مکہ فتح ہوا، سب کو پتہ ہے۔ پہلی بات دیکھیں، مکہ جب فتح ہوا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹی قصبوں میں بیٹھے تھے، سر جھکایا ہوا تھا۔ کتابوں میں آتا ہے عاجزی سے سر اونٹ کے کوہان پہ لگتا تھا۔ ہم تو سینہ چوڑا کرتے ہیں نا ایسے موقع، اور آپ کی زبان پہ کیا الفاظ تھے؟ نصر اللہ وحدہ، ایک اللہ نے میری مدد کی۔ عاجزی دیکھیں آپ۔ اور یہ فتح مکہ کا موقع فتح مکہ، فتح ہو گیا مکہ، خطاب فرمایا بیت اللہ کے ساتھ، فرمایا کہ میرے بھائی یوسف کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی تھی، لیکن جب اللہ نے ان کو مصر میں اقتدار کیا تو انہوں نے ان کو کہا لا تثریب علیکم اليوم، اے میرے بھائیوں اور میرے خاندان والوں، تم نے مجھے بہت تکلیف دی، کنویں میں ڈال دیا، میرا باپ رو رو کے آنکھیں اندھی کر بیٹھا، یعقوب گریا، یعقوب مثال بن گئی، بالکل، لیکن آج تم پہ کوئی بوجھ نہیں ہے، جاؤ چھٹی ہے، آزاد۔ حضور نے فرمایا کہ آج میں اپنے بھائی یوسف کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے آپ کو معاف کرتا ہوں۔ یہاں بھی نہیں رکے، آگے چلیں۔ یہ جتنی بھی جنگیں ہوتی رہیں ان میں سب سے مطلب کافروں کی طرف سے لیڈ جو کرتے تھے وہ اموی کرتے تھے۔ بالکل، امیوں کا ایک لیڈر تھا ابو سفیان، آخری دن تک وہ نہیں ہوا مسلمان، جنگ ہو گئی، جنگ میں شکست کھا گیا، شکست بھی ہو گئی، گرفتار ہو گیا، گرفتار ہو گیا، پھاڑ کے لائے پکڑ کے۔ لو جی، اس کا سفارشی کون تھا پتہ آپ کو؟ حضور کے چچا عباس۔ یا رسول اللہ، چھوڑ دو، اصل بات اور ہے۔ میں آج بتانا چاہتا ہوں، یہ بہت میں نے سوچا ہے، بڑا میں نے غور و فکر کیا، ایک بات میری سمجھ میں نہیں آتی تھی، اب مجھے کچھ عرصہ پہلے سمجھ میں آئی ہے۔ معافی ٹھیک ہے، وہ تو کر دینی، حضور کر دیتے، ہر ایک کو کر دیا، وہ آ گیا، اس نے معافی مانگی، معاف کر دیا، مسلمان بھی شاید اس وقت ہوا یا بعد میں، لیکن معافی ہو گئی اس کی، اتنے بڑے دشمن کو۔ آپ نے جو اگلی بات کی نا، آپ نے فرمایا کہ جو بیت اللہ میں بیٹھ جائے گا وہ بھی معاف، جو گھر میں بیٹھ جائے گا اس کو معاف، جو ابو سفیان کے گھر میں بیٹھ جائے گا پناہ لے گا اس کو بھی معاف۔ اب یہ کمال ہے، دشمن تھا نا ابو جہل، تو ابو جہل اور ابو سفیان دو ہی تو تھے جو لیڈ کر رہے تھے، اس کے گھر کو امن کیوں قرار دیا؟ اب یہ تاریخ کی کتابوں میں بڑا مسئلہ مجھے درپیش تھا، سمجھ نہیں آتی ہمیں، معافی سمجھ میں آتی ہے، ٹھیک، لو جی اس کی وجہ میری اب سمجھ میں آئی، بعض کتابوں میں لکھا ہے اس میں کچھ خوبیاں تھیں ابو سفیان میں۔ ایک اپنے زمانے کا چودھری ٹائپ تھا، اور چودھریوں میں نا بعض اوقات ایک شیولری ہوتی ہے نا، نہیں یہ ہوتا ہے، طریقے سے لڑتے ہیں۔ ٹھیک، ایک یا دو دفعہ ایسا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب وہ آپ دعوت دیتے تھے تو مکہ کے بچے پیچھے لگا دیے جاتے تھے، اور خاص طور پہ ابو جہل جو تھا نا یہ بڑی شرارتیں کرتا تھا، تو یہ پیچھے لگا دیتا تھا۔ چلو ایک ادھر بھی بات میں کر دوں، ایک دفعہ ایسا بھی ہوا، آپ دعوت دیے جا رہے تھے تو ابو جہل نا پیچھے سے وہ مٹی لے کے ایسے سے مارتا تھا، تو آپ نے اس وقت بھی اس کو دعا کی، فرمایا کہ موسیٰ میرے بھائی پہ اس سے بڑی مشکل پیدا ہوئی، ان کے لیے بھی آپ دعا ہی کرتے تھے۔ ابو سفیان نے کئی دفعہ بچوں کو ڈانٹا کہ ٹھیک ہے یار، نہیں ہماری بنتی، تم تنگ کیوں کرتے ہو اس کو؟ وہ ایک آدھ دفعہ گھر بھی لے گیا، پانی پلایا حضور کو، اللہ کے نبی نے اس احسان کا بدلہ دیا اس کو کہ تو نے میرے ساتھ بھلائی کی تھی، اچھا آج دیکھو میرا کمال۔ یہ بعض علماء نے لکھا ہے، تو آپ نے ان کو معاف کر دیا۔ اس میں دو کردار بڑے عجیب ہیں جو میرا بہت ہی مطلب بندے کا دل ہل جاتا ہے۔ ایک کون تھا پتہ ہے؟ اکرمہ ابن ابی جہل، ابو جہل کا پتر، یہ بھاگ گیا یمن، بھاگ گیا۔ جب بھاگ گیا تو اس کی بیوی آ گئی، کہتے یا رسول اللہ ٹھیک ہے ہم نے مخالفت کی، ہم شکست کھا گئے، میں مسلمان ہو گئی ہوں، اکرمہ کو آنے دو، ہو سکتا ہے وہ مسلمان ہو۔ حضور نے فرمایا آنے دو۔ وہ کہتے ہیں یمن نہیں، یمن تک آگے حبشہ بھاگ رہا تھا، وہ کہتے ہیں کشتی میں بیٹھنے لگا تو پیچھے کسی نے آواز دی واپس آ واپس آ، محمد نے آپ کو معاف کر دیا، واپس آیا، مسلمان ہوا، اللہ کے نبی نے قبول فرمایا اس کو۔ صادر ان کے بڑے ظلم تھے تو اس کو بھی احساس تھا، آپ نے کچھ نہیں کہا۔ کمال بات سنیں، یہ ہوتا ہے نبی۔
کمال بات ہے. جب آنے لگا واپس نبی آیا مدینہ، حضور نے استقبال کیا، کہا او ہجرت کرنے والے، مطلب تم بھاگ رہے تھے آ گئے ہو. اگلی بات سنیں، جب آ رہے تھا اکرمہ ابن ابی جہل، صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا اے میرے جان نثارو، ایک ایسا شخص آ رہا ہے جس کے باپ نے کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی آپ کو تنگ کرنے کی، مجھے اذیت دینے کی، لیکن اولاد کو باپ پیارا ہوتا ہے. یہ آ رہا ہے، اس کے سامنے ابو جہل کے خلاف کوئی بات نہیں کرنی. اچھا، ہاں یہ ہے نبی. اور ابو جہل اکرمہ آیا، بیٹھا، اسلام قبول کیا، شکریہ ادا کیا کہ آپ نے مجھے معاف کر دیا. اس کو اندازہ تھا آپ نے کچھ نہیں کہا. اس کے بعد وہ چلا گیا، وہ بارڈر پہ رہا، جہاں جہاں مسلمانوں کی جنگ تھی واپس نہیں آیا اور وہیں شہید ہوا. اب دیکھ لیں، صرف معافی بھی نہیں، اس کی دل آزاری کو پہلے روک رہے. مطلب یہ تو حیران پریشان ہو جاتا ہے آدمی کہ فتح مکہ کے اوپر اللہ کے نبی نے کتنا بڑا دل دکھایا اور ہر ایک کو معاف کر دیا. آپ کو پتا ہے آپ کے گھروں پہ قبضہ تھا، جی بالکل نکال دیا گیا تھا. بالکل. اب یہ تو آپ کا جائز حق تھا نا کہ یار میرے گھر تو دو، اموال واپس کرو، میرا مال واپس کرو، میرے باپ کا گھر ہے یار، میں نے میری بچپن کھیلا ہے. ہوتا نا، ہم سب کو جذباتی عشق ہے نا. میرے بچپن، میری گلی یہ تھی، میرا گھر تھا، میرا چولہا تھا، میری ماں یہاں تھی، میرا دادا یہاں تھا. مانگا ہی نہیں، بیچ بچا کے لوگ کھا گئے، سرے سے اس کا ذکر ہی نہیں آیا. ذکر ہی نہیں. مطلب ہے کہ یہ کمال کا عفو تھا، کمال کا حلم تھا. مطلب ہے کہ وہ مجھے کبھی کبھی احساس ہوتا ہے، سنا ہے ایک روایت میں نے پڑھا ہے کہ اللہ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتوں کی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے، اے اللہ ہم تیرے حلم پہ پریشان ہیں، تیرے علم کے بعد، کہ تیرا علم جو ہے وہ اتنا بڑا ہے، تم جانتا ہے تیرا دشمن تو پھر معافی دیتا ہے، حلم کرتا ہے. اللہ کے نبی اس کا مظہر تھے، جانتے ہوئے ظلم کے ساتھ بھی معافی معافی معافی. اللہ تعالیٰ خود ستار و غفار ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ان صفات کا خوبصورت ترین نمونہ جو کہ زمین پر انسانوں کو دیکھنے میں ملا وہ پیغمبر اسلام کی ذات گرامی پاک تھی. بہت بہت شکریہ ظفر اللہ خان صاحب پروگرام میں تشریف آوری کا. ناظرین اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا، لیکن عفو درگزر کے حوالے سے پیغمبر گرامی اسلام کی سیرت سے جو کچھ ہمیں سیکھنے کو مل سکتا ہے اس حوالے سے ابھی مزید گفتگو کو بھی ہم جاری رکھیں گے. فی الحال اجازت دیجیے، خدا حافظ.